السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں دوستوں؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے کہ انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے۔ یعنی آرٹیفیشیل تو بات کی چیز ہے، پہلے اوریجنل انٹیلیجنس یعنی انٹیلیجنس کے بارے میں ہم بات کریں گے، انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری شارٹ سی ویڈیو ہونے والی ہے جس میں ہم انٹیلیجنس کو کور کریں گے، اور نیکسٹ ویڈیو سے ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر لے چلے جائیں گے۔ تو انٹیلیجنس جیسے کہ نام سے پتہ ہے، ذہانت جو کہ انسانی ایک وصف ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے؟ تو انٹیلیجنس از اے ٹریٹ آف لیونگ بینگ، یعنی ایک زندہ چیز کی ایک خصوصیت، ایک خوبی ہے، ٹھیک ہے۔ زندہ انسانوں کے اندر ذہانت یا انٹیلیجنس پائی جاتی ہے، یعنی زندہ انسان ذہین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انٹیلیجنس ایک زندہ انسانوں کی خوبی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انٹیلیجنس مطلب ذہانت آپ لوگ سارے دیکھتے رہتے ہوں گے انسانوں کے اندر ذہانت آپ ریئل لائف میں بھی دیکھتے ہوں گے۔ ذہانت جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی مطلب آپ منکی کو دیکھیں وہ نقلیں کر رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے آپ شیر کو دیکھیں وہ شکار کر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ان کے اندر کچھ نہ کچھ ذہانت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ہوتی ہے دماغی صلاحیت یا ایک دماغی کوالٹی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک دماغی کوالٹی ہوتی ہے جو انسان زندہ جانوروں میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مشینوں میں یہ نہیں پائی جاتی۔ اگر مشینوں میں پائی جاتی ہے اس کو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں، جو نیکسٹ ویڈیوز میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتی کیا ہے؟ تو نمبر ایک، ابیلٹی ٹو لرن بائی ایکسپیرینس، یعنی تجربے سے جو چیز سیکھی جاتی ہے، جسے آپ رول آف تھم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اپنے تجربے کی بنیاد پر کوئی چیز جو سیکھی جائے۔ اس کے علاوہ ہے ابیلٹی آف پرابلم سالونگ، یعنی کوئی بھی مشکل ہے اس کو حل کرنا، یا کوئی بھی پرابلم ہے اس کو حل کرنے کی ابیلٹی کو ہم پرابلم سالونگ کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے کوئی ریئل لائف میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو ہم اس کو اپنی ذہانت کی مدد سے حل کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے ایبلٹی ٹو ریزن اباؤٹ تھنگز، یعنی چیزوں کے بارے میں سوچ وچار کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم کوئی ریئل لائف میں کوئی چیز آ جاتی ہے، اس کے بارے میں ہم آرگومنٹس دے سکتے ہیں یا اس طریقے سے اپنی ریزننگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتی ہے ایبلٹی ٹو تھنک، پلان اینڈ اسکیڈول، یعنی ہماری جو پلاننگ کرنے کی سوچنے کی جو صلاحیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہماری پلاننگ کی صلاحیت ہے، یعنی اسکیجولنگ وغیرہ، یا اپنا پلان بناتے ہوئے یا اپنا منصوبہ بندی کرنے کی صلاحیت کو ہم ذہانت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ملا کر ہماری ذہانت بنتی ہے۔ ایبلٹی ٹو میمورائز، یعنی یاد رکھنے کی صلاحیت، وہ بھی کریکٹ اور ایفیشینٹ، یعنی کام والی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم جو انفارمیشن ہم اپنی ایبلٹی جو ہم نے اپنے دماغ میں میمورائز کی ہوتی ہے یا یاد کی ہوتی ہے، اس کو پروسیس کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ابیلٹی ٹو آنسر یا آر ٹیکل فوزی امبیگیوس کوسچن، یعنی مبہم قسم کے سوالات کو کا جواب دینے کی یا ان کو ٹیکل کرنے کی ایک صلاحیت کو ہم انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ ابیلٹی ٹو ریکگنائز، ایک چیز کو دیکھ کے یاد یعنی میموری یا دوبارہ یاد دہانی کرنے کو ہم انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ اس کے بعد ابیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنے کی صلاحیت کو ہم انٹیلیجنس یا ذہانت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ابیلٹی ٹو پرسیو، ابیلٹی ٹو پرسیو سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ہم کوئی اندازہ لگاتے ہیں تو اس ابیلٹی کو ہم انٹیلیجنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، یہ ہماری ایک انسانی صلاحیت ہے، مطلب ہم یہ جو ساری میں نے خصوصیات بتائی ہیں، یہ ساری خصوصیات انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں یا زندہ جانوروں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں انٹیلیجنس یا ذہانت۔ اگر یہ چیزیں مشین کے اندر یہ چیزیں تھوڑی بہت تو پائی جاتی ہیں، لیکن یہ ساری نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ ون بائی ون بہت ساری ہوں گی، چند چیزیں نہیں ہوں گی، تو یہ انسانوں کے اندر تو اسے انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ اگر مشینوں کے اندر ہو تو اس کو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر بات کریں گے، کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر بات کرنے سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ انٹیلیجنس بذات خود کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ کیجیے گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔